لیکن فکر رضا کو اپنانا کوئی مشکل نہیں ہے. اعلیٰ حضرت اس بات پہ بھی کڑتے تھے کہ ہمارے جو لوگ ہیں نا وہ علم دین سے بہت دور ہیں, علم دین نہیں سیکھتے, اور ترجیحات تعین نہیں ہے ان کی کہ ترجیح کس کو دینی چاہیے. اعلیٰ حضرت نے ترجیحات کو متعین کیا. اعلیٰ حضرت سے ایک مرتبہ پوچھا گیا کہ میں ہر سال جو ہے وہ 11ویں شریف کی نیاز دیتی ہوں, تو اب اس سال میرا ارادہ یہ ہے کہ میں مدارس کے اوپر جو ہے نا وہ نیاز کے پیسے خرچ کروں, تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا بالکل ہو سکتا ہے, بلکہ یہ تو نعم البدل ہے کہ آپ مدارس پہ خرچ کریں اور اس کا ثواب غوث پاک کو دیں. یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ جو ہے وہ 11ویں کی نیاز اگر کر رہے ہیں اور آپ کے پاس زیادہ گنجائش نہیں ہے, آپ 11ویں کی نیاز نہ کر سکے, آپ نے ایک اسکول بنا دیا اور اس کا نام آپ نے لگ دیا غوث الورا انٹرنیشنل, حضرت نے رکھا ہے. واہ واہ واہ. اسی طریقے سے آپ نے ایک یونیورسٹی بنا دی غوث اعظم انٹرنیشنل یونیورسٹی, تو 11ویں والے کے نام پر آپ نے مسلمانوں کو وہ تحفہ دیا ہے کہ جو مسلمانوں کی ترقی کرے گا. بہت اچھے. اور ترجیح بتا دی کہ موجودہ دور کے اندر ترجیح یہ ہے کہ مسلمانوں کی ترقی کے لیے ہم کوئی کام ایسا کریں کہ جو دیر پا چلے. نیاز بھی اپنی جگہ پر ہے, مسلم ہے, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, ہم نیاز کھاتے ہیں, نیازی بھی ہیں, لیکن اعلیٰ حضرت نے ترجیح بتائی ہے. اعلیٰ حضرت نے یہ بتایا کہ تمہاری ترجیح سو کی ہے کہ مسلمانوں کو عروج دلوانا ہے, تو دین میں بھی مستحکم ہو, علم میں بھی مستحکم ہو, اور تمہاری ترجیحات درست ہونی چاہیے. جس طریقے سے مفتی صاحب وہ ایک اعلیٰ حضرت کی فکر پہ چلنے والا ایک ادارہ جن کو بانی ماشاءاللہ مولانا بشیر فاروق قاضی صاحب ہے, نام رکھا ایک بزرگ کے نام پر, یعنی سیلانی, ایسے ہی محکم الدین سیرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, جن کو محکم الدین سیلانی بھی کہتے ہیں, ان کے نام سے ادارے کا نام رکھا, اور کام سارا خدمت خلقہ کر رہے ہیں, فلاحی کام کر رہے ہیں, اور بزرگوں کے کام کو آگے بڑھا رہے ہیں. وہی والی بات آ گئی. یہی فکر جو ہے نا اعلیٰ حضرت نے ہمیں دی. یہ فکر اعلیٰ حضرت کا ایک اور نمونہ اگر آپ کو دیکھنا تو ایک تو سیلانی ہے, دوسرا دعوت اسلامی ہمارے پاس. تو ہمارے ایسے بہت سارے مدارس ہیں حضرت نے جو قائم کیا ہے, حضرت نے بھی فکر اعلیٰ حضرت کو ہی پروان چڑھایا ہے. تو یہ جو اعلیٰ حضرت کی فکر ہے نا, اس کو اپنانا ایک عام آدمی کے لیے کچھ مشکل نہیں, بس اعلیٰ حضرت سے وابستہ ہو جائیں, نام نہ لیں, خالی اعلیٰ حضرت کو اپنا لیں. اینڈ میں آپ اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو بھی کہہ سکتے ہیں. جی بالکل, اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو ہم یہیں پہ بیٹھ کے تو کام کر رہے ہیں. ہاں, میں نے کہا کوئی مذائقہ نہیں ہوگا شاید. نہیں بالکل ایسے ہی ہے, ہم یہاں سے فکر رضا یہ پیغام یہیں سے تو جا رہے ہیں. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک عام آدمی اگر فکر رضا پر اپنانا چاہ رہے ہیں نا, تو کوئی نئی فکر نہیں ہے. اعلیٰ حضرت نے قرآن و حدیث کا نچوڑ ہمیں نکال کر دے دیا آسان الفاظ میں. اب یہ ہم ہیں جو ہمیں یہی نہ پتا ہو کہ فکر اعلیٰ حضرت کیا ہے, ہم اعلیٰ حضرت کہیں. اور جیسے حضرت نے کہا نا کہ صرف اعلیٰ حضرت کو ہم نے ایک شاعری کی حیثیت سے رکھا ہے, اعلیٰ حضرت ایک شاعری نہیں تھے, اعلیٰ حضرت موٹیویشنل اسپیکر بھی تھے اور ویژنری شخصیت تھے. اعلیٰ حضرت زبردست پلانر تھے. آپ اعلیٰ حضرت کی پلاننگ اٹھائیں, پھر آپ دیکھیں کہ کیا کمال ہوتا ہے. واہ واہ. یعنی جنہوں نے اعلیٰ حضرت کو بہت محدود سوچا ہوا ہے, محدود سمجھا ہوا ہے, محدود سنا ہوا ہے, وہ اسی حساب سے بس سمجھیں گے. لیکن جنہوں نے واقعتاً اعلیٰ حضرت کی خدمات جن کے سامنے ہیں, اور اتنے سارے شعبہ جات میں کہ امام کی حیثیت رکھتے ہیں, ایسی تحقیق جنہوں نے پیش کی ہو, وہ ہمارے امام ہیں. جنہوں نے اس انداز سے اعلیٰ حضرت کو سمجھا ہے نا, وہ کہتے ہیں بھائی یہ اللہ کا ایسا بندہ ہے جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کرم و عنایات کی بارش ہے کہ جو زندگی کے ہر شعبے میں اور اخروی جو رہنمائی ہوتی ہے اس کے حوالے سے بھی ہر معاملے میں بہترین رہنما ہے. تو اس لیے ہم کہیں گے کہ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے, فکر اعلیٰ حضرت سلامت رہے. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں, اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.